اللہ کی نہیں مانتے، غلام ہے، دنیا کے انسانوں کی بات کو سنتے ہیں. ہمارے جوان آج کل فیشن کا راستہ اختیار کرتے ہیں. کس کی مانتے ہیں؟ ہجوڑوں کی، ناچنے گانے والوں کی. جتنے رواج اور جتنی چیزیں دنیا میں چلائی جا رہی ہیں وہی ویدوں سے ناچنے گانے والوں سے چلائی جا رہی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے جو راستے بتائے، کیا لباس پہننا، کیسا لباس استعمال کرنا، بال کیسے کٹانے، زندگی کے ہر چیز میں اللہ کے نبی نے رہبری فرمائی ہے. تو آپ کی بات کو نہیں مانتا. نبی کا طریقہ تو ایک ہی ہے کہ گھر میں ابا کا لباس الگ ہے، بیٹی کا لباس الگ. کیا بات ہے؟ دونوں مسلمان ہیں، ابا بھی مسلمان ہیں، بیٹا بھی مسلمان ہے. اسکولوں کا یونیفارم سب کا ایک ہی ہوتا ہے. وہاں یونیفارم ہے، اس کو مانے گا. تو تو مسلمان، تیرا یونیفارم کیا ہے؟ کہ قرآن پاک میں اللہ نے ہر مسلمان سے کہا ہے الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. او ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا ٹیچر آدھا پٹیل نہیں. نماز میں آیا تو کچھ اور، باہر کچھ اور، یہ نہیں. گھر میں رہتا ہے کچھ اور، اور شادی میں جائے گا تو کچھ اور پہن کے جائے گا. تو مسلمان ہیں. وہ تو دنیا میں آیا اسی لیے کہ اپنے نبی کی زندگی کو دنیا میں زندہ کر. تیری زندگی میں نبی کی سنت پر زندگی لے کر چل دنیا میں، تاکہ یہ دنیا میں زندگی چلے. تو نبی کے دشمنوں کے طریقے زندگی پر اختیار کرے گا تو عزت نہیں ملے گی دنیا میں. عزت تو نبی کے راستے پر ہے اور اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ نے صحابہ کو عزت دے کر دنیا میں عزت عطا فرمائی. اللہ نے اسی دین پر جتنے اولیاء اللہ دنیا میں آئے وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر گزارنے والے تھے. ہر زمانے میں اللہ نے تو عزت دی. آج بھی عزت کا راستہ یہی ہے دنیا میں. جو کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز اللہ کو بھی اپنی ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز اللہ نے ہم کو دی ہمارے اپنے لیے کہ اگر تم نماز پڑھو گے اور پابندی سے نماز پڑھو، نماز سیکھو. یہ بچوں والی نماز نہیں، کھیلنے کودنے والی، سنت والی نماز. تبلیغ میں جو نکلنے کو کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ میں نکلو اور نکل کر ایمان سیکھو، نماز سیکھو. ایمان اپنی محنت کر کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر دل میں اتار لو کہ جو اللہ کا ڈر کہیں بھی ہم ہوں اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے گا. اتنا ڈر محنت کر کے دل میں پیدا کرنا فرض ہے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ جو ایمان ہمیں حرام سے بچا لے اور جو ایمان ہمیں اللہ کی فرائض پہ کھڑا کر دے. حلال روزی کمانا فرض ہے. کیا مطلب؟ رشوت لینا حرام ہے. مسلمان کو اللہ نے کسی عہدے پہ پہنچایا تو اس عہدے پہ پہنچنے کے بعد
یہ رشوت نہیں لے گا اور نہ کسی کو رشوت لینے دے گا. حرام ہے. حلال روزہ حلال لقمہ کمانا چاہیے، فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے ایسے حلال کمانا فرض ہے. اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلانا فرض ہے، حرام نہیں. حلال لقمے میں اگر روٹی اور پیاز ملتی ہے تو روٹی لے اور پیاز ہم ادھر لیں گے. حرام کی بریانی کھلانا فرض نہیں ہے اپنے بچوں کو، اور خود بھی حرام کا لقمہ کھانا یہ نہیں ہے. اسی لیے کسی جگہ پر دعوت ہو اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کھانا حرام کا ہے تو اسی دعوت پہ نہیں جانا چاہیے، کوئی بھی ہو. ہاں تو میرے بھائیوں، صحابہ نے دنیا کی قوموں کو ہی کہا ہے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم دنیا کے انسانوں کی غلامی سے نکلو، خاندان کی غلامی سے، ملک کی غلامی سے، رسم و رواج کی غلامی، اس سے نکلو. یہ مسلمان کی زبان کا بول نہیں ہے. کیا کرے مولنا عورتیں نہیں مانتی. یہ تو اللہ نے پیدا کیا اس لیے کہ تو بھی اللہ کی مان، کہ تیری بیوی کو بھی اللہ کی ماننے والی بنا. اپنے بچوں کو اللہ کی بات کو ماننے والے بنا. محنت کر. ہاں یہ بات نہیں ہے. اصل بات میرے دوست یہ ہے کہ ہم اللہ کی نبی کی بات پر عمل نہیں کر رہے. قرآن پاک کو پڑھ کر ہم سمجھ نہیں رہے. قرآن پاک پر اللہ نے بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. او ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے. اسماعیل ابراہیم کو نافرمان سے نہیں کہا وہ نافرمان ہو تو بے مانو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. وہ ایمان والو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، او مسلمان، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ کیا مطلب ہے یہ جہنم ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. بھگوان فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیندار بناؤ اور اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، نمازی بناؤ، سچائی والی زندگی گزارنے والے، حیا شرم عفت پاک دامنی زندگی میں آئے. خدا کی مخلوق پر ظلم کرنے کے بجائے یہ تم اور تمہاری اولاد خدا کی مخلوق پر رحم کرنے والے بنے، ان کی خدمت کرنے والے بنے، ان کے کام آنے والے بنے. اسلام اس کا نام ہے. ہاں مسلمان ظالم نہیں ہوتا، مسلمان چھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان رشوت خور نہیں ہوتا، مسلمان سود دینے والا لینا نہیں ہوتا. بہت سے مسلمان سود لے رہے ہیں آج کل. غریبوں کو قرضہ دیں گے اور قرضہ دے کر 100 دیں گے اور 110 لیں گے. یہ 10 کیا ہے؟ ہاں سب ایسا نہیں ہوتا. مسلمان اپنے پڑوسی کو ستانے والا نہیں ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. ہاں ایک زندگی ہے جو سیکھنی ہے، اور اس زندگی کو سیکھنے پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم وہ زندگی اختیار کرو گے
تو ہم آسمان اور زمینوں سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. ہاں، اور ہم تمہیں اوپر اور نیچے سے کھلائے. قرآن میں کیا اللہ نے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم اللہ سے ڈر کی زندگی گزارو گے اور حرام چیزوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تنگیوں سے نکالے گا, مصیبتوں سے نکالے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ہر پریشانی سے نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. گھر زندگیوں میں اللہ کا ڈر لاؤ گے تو تمہارے خاندانوں کے دلوں میں خدا آپس میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے گا. گھروں سے لڑائیاں تب نکلے گی جب دین آئے گا زندگیوں میں. دین کے معنی اپنی من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرنا, اس کا نام دین ہے. دنیا کے نادان انسانوں کو دیکھ کر چلنے کا نام دین نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی, آپ کے پیچھے چلنا, آپ کو دیکھ کر چلنا, یہ دین ہے. اس کے لیے تبلیغ میں 6 نمبر ہے. پہلا نمبر ایمان کا ہے کہ اتنا ایمان پیدا کر لو جو ایمان تمہیں دین پر چلائے, حرام سے بچائے, فرائض پر کھڑا کر دے. فرائض سے کھڑا, جیسے نماز فرض ہے ایسے دکان پر بیٹھ کر حلال کمانا فرض ہے. حرام سے بچنا فرض ہے. مالدار ہونا فرض نہیں ہے, دیندار ہونا فرض ہے. آج ہم مالدار بننے کے چکر میں, حالانکہ مالدار بننے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے پتہ ہے, مالدار ہونے کے بعد ٹینشن اتنا ہوتا ہے کہ جو کماتا وہی نہیں کھا سکتا. ہاں, اور یہ دنیا میں ہے. اور اصل دین کا فیصلہ, دینداری اور بے دینی کا فیصلہ موت کے بعد ہوگا. ہاں, اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, جو اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما بعد الموت دار الا الجنۃ والنار, کہ موت کے بعد آدمی کے 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہوگا. مرنے کے بعد مٹی نہیں ہوتا آدمی, یہ تو اس کا جسم مٹی ہوتا ہے, لیکن اس جسم میں سے جو روح اللہ نے نکالی ہے تو روح تو ہمیشہ رہے گی. اور اس روح کو میرے دوستوں راحت اور تکلیف اس کو ہوگی موت کے بعد. ہاں, ہمیشہ کے لیے. تو آپ نے فرمایا موت کے بعد 2 ٹھکانوں سے ٹھکانے میں جانا انسان کو ہے, یا تو جنت یا جہنم. اسی جگہ نہیں ہے, چاہے وہ بادشاہ ہو, وزیر اعظم ہو, اور چاہے وہ مالدار ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے کالا یا گورا ہو, اور کہیں کا بھی ہو, اس کے موت کے بعد یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. جو راستہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے نبی لے کر آئے وہ جنت کا راستہ ہے, اس پر آپ کی جنت میں جائے گا. اور نبی کا راستہ چھوڑ کر جو جی کی چاہتوں پر اور خواہشات زندگی گزارے گا اسے جہنم میں جانا ہے.
فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. جو دنیا میں سرکشی کی زندگی گزارے گا، آزادی آوارگی کی زندگی، سرکشی کی زندگی، ہاں، اور دنیا ہی کو سامنے سے چلے گا، میں تو دنیا مجھے مل جائے، پیسے مل جائے، کوٹھی مل جائے، کار مل جائے، واہوا مل جائے. واہوا بھی ایک دنیا ہے. ہاں، آدمی واہوا چاہتا ہے. یہ شادیوں میں ہر لاکھوں روپے کیوں خرچ کرتا ہے؟ یہ واہوا کے لیے اور کچھ نہیں ہے اس میں. ہاں، اور واہوا ملتی نہیں ہے. دو چار واہوا کرتے ہیں، دو چار کھانا بھی ایسا تھا، ایک بھر کے کھا کے آیا ہے، لیکن اس کی انتظام ٹھیک نہیں تھا. ہاں، واہوا نہیں ہوتی. یہ واہوا کے لیے. ہاں، بنگلہ کیوں بناتا ہے؟ واہوا کے لیے. مٹی کا گھر ہو کے بنگلہ ہو، نیند تو اللہ ہی دیتا ہے، ہر تو اللہ ہی دیتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بھائی نے مکان بنایا، بنگلہ بنایا، مکان اچھا. میں ایک دن میں ان کو ملنے گیا تو ہمارے دوست کو، تو مجھے کہتا مجھے کہ میرے بھائی نے مکان بنایا ہے اتنا بڑا، اور اتنا اس میں ڈیکوریشن کیا ہے. یہ باہر جو ڈیکوریشن کیا ہے یہ تو گھر میں رہتا ہے، تو دیکھتا بھی نہیں اس کو، لوگ دیکھتے ہیں، اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کو کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا بدترین مال وہ ہے جو تعمیر میں خرچ ہو. انسان کی ضرورت چار ہے: کھانا، لباس، مکان، بیوی، اور پانچویں چیز سواری. 5 یہ انسان کی ضرورت ہے. آدمی جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد اسے بیوی کی ضرورت پڑتی ہے. شریف انسان کو کتا ہو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو کسی کتیا کے پیچھے. ہاں، آج کا انسان کتے سے بدتر ہے. کتا تو ایک کتے میں بھی ایک کتیا کو کسی کتے نے ملاقات کی، پھر دوسرا کتا اس کے جاتا نہیں ہے. اور آج اخبار میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ کئی اپنا مکالمہ کیا. تو کتے سے بدتر کا مطلب کیا ہے؟ تو کتا کتے کوئی نہیں ہے. شریف آدمی ہو، شریف آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اب مجھے بیوی کی ضرورت ہے، مجھے شادی کرنی چاہیے. جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو شادی کے بعد اب اس کا دماغ ادھر ادھر گھومتا نہیں ہے. شادی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. لیکن میرے وہی شرط ہے، انسان ہو تو، کتا ہو تو بھی مشکل. ایسے بھی کتے ہیں، شادی بھی ہے، بیوی بھی تھی، تو خدا پتہ نہیں کہاں کا پھرتا رہتا ہے. بھائی میرا عزیزو، زندگی ہماری دینی بنے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عزت کا راستہ، خیر و برکت کا راستہ، بھائی چارگی کا راستہ جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اور یہ تمام
دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے، اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن پاک کو اتارا ہے، وہ قیامت تک کے آنے والے ایک ایک انسان کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سب کا رب ہے۔ اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اس پوری کائنات کو ایک انسان کے جیسا بنایا ہے، اور انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن پاک کو اللہ نے اتارا ہے۔ قیامت تک دنیا کے انسان کہیں بھی ہو، چاہے امریکہ میں چاہے کہیں بھی ہو، یہ اس وقت تک چین سکون کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے آپ کو قرآن پاک کا پابند نہ کرے۔ قرآن پاک کے معنی کیا ہے؟ انسانی زندگی، انسانی مشین، یہ اللہ نے مشین بنایا ہے، رات دن اس مشین سے کچھ نہ کچھ اعمال ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ سے عمل ہوتا ہے، آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے اس جسم کو اللہ کے فرمان کے مطابق استعمال کرنے والا بن جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو سکون مل جائے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی اطاعت کرو گے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ ہم نے تو دیکھا ہے سب جگہ ایک ہی بات ہے، دعا کرو مجھے پینشن بہت ہے، بنگلے والا، امریکہ والا، یورپ والا، عرب ملکوں میں جانے والا، یہاں سے بہت پیسے کر کے عرب ملک کمانے جاتا ہے، سکون کے وہاں سکون نہیں ملتا، ان کو پریشانی ہوتا ہے۔ کہ دنیا میں یہ حالت بھی، اس کی مرنے کے بعد کیا حال ہوگا اس کا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے تبلیغ میں ہم سے سب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک نبی والی زندگی سیکھو، دیندار بنو، اور اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اور ہر مسلمان پر محنت کر کے اسے دیندار بناؤ تاکہ وہ پریشانی سے نکلے۔ ہاں، اب ایک آدمی کار لے کر کھیت پہ گھسا اور گاڑی کھیت میں پھنسی، جب تک گاڑی نہیں نکالے گا وہاں سے پریشانی سے نکلے گا وہ؟ بولو نا نہیں۔ آج ہمارا یہ ہے، گاڑی کھیت میں پھنسی ہے، ندی کے طریقے سے ہٹ کر، ہاں، اس کو سمجھایا کہ کسی نے بھائی گاڑی کھیت میں چلانے کے لیے تو روڈ پہ چلتا نہیں، میری گاڑی ہے، میرے پیسے ہیں، ان کو ہم وہ سمجھانے والے۔ کھیت میں گھسا گاڑی لے گئے، وہ کہتا ہے بھائی ابھی بھی پیچھے آ جا، نہیں تو جتنا اندر جائے گا کیا ہوگا؟ پریشانی بڑھے گی گھٹے گی؟ ارے بولو تو صحیح، گھٹے گی، پریشانی بڑھے گی۔ بڑھانے کے سود میں اور بینکوں میں جائے گا، جتنا جائے گا تو اس کو راحت ملے گی۔ لوگوں کی زمین دبائے گا تو اس کو راحت ملے گی، زمین بڑھے گی، اس کے ساتھ پریشانی بڑھے گی، کیوں؟ نافرمانی ہے۔ اور یہ دنیا میں مرنے کے بعد جو خدا کی طرف سے اس کی جو پٹائی ہوگی وہ الگ ہوگی۔ کسی نے کسی کی ایک بالی زمین بھی دبائی ہوگی تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا اتنا حصہ اس کی گردن میں ٹوپ بنا کر ڈالا جائے گا۔
اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے کھیتوں کے درمیان میں پانی رکھتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی زمین اندر نہ آنے پائے. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، دنیا کی تو زندگی وقتی ہے، دنیا کی پریشانیاں تکلیفیں وقتی ہیں میرے بھائیوں. اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی. موت کے بعد. اور وہاں کی کامیابی کامیابی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانہ کہتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، ہاں، اور بڑے سے بڑا مالدار ہو، وہ کہے کہ مجھے مرنا ہے تو یہ ہوگا، نہیں مرے گا، موت سے بچے گا. وہ آئے گا. ابھی ایک مرا نا مالدار تمہارے ملک کا، کیا لے گا؟ پریزیڈنٹ لے گیا اور اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکا. موت آئے تو گیا. اس ہندوستان پہ بادشاہ کرنے والے کتنے مر گئے، اور ابھی نہیں مر رہے، مر رہے. موت آئے گی. مرنے کے بعد میرے دوستوں مسئلہ آئے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اور قیامت کے دن جتنا تم یہاں کام کر رہے ہو، اعمال کر رہے ہو، اس کا پورا تمہیں بدلہ ملا دیا جائے گا. جو کچھ کر کے سب ریکارڈ ہو رہا ہے. سب میرے دوستوں کتاب تیار ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین دو فرشتوں کا نام ہے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. ایک نیکی لکھے گا، ایک برائی گناہ لکھے گا. فائل تیار ہو رہی ہے. ہاں، ایسے دنیا میں حکومت گنڈے ہوتے ہیں، اور دوستوں غلط لوگ ہوتے ہیں، ان کی فائل تیار ہوتی ہے، ڈھیل دے دی جاتی ہے، ابھی کچھ کرتے نہیں ان کو، لیکن فائل تیار کرتے ہیں ان کو. جب فائل پوری تیار ہو جاتی ہے پھر ان کو پکڑا جاتا ہے. کیا یہ نہیں چھوٹیں گے؟ ایسے ہر انسان کی فائل تیار ہوتی ہے. مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ ہر ایک کی فائل اس کو دے گا. لو اقرا کتابک، یہ تیری فائل ہے اور اس کو پڑھ. کیا کر کے آیا ہے؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. تیرا فیصلہ تو خود کر، تو کیا کر کے آیا ہے اور اب تیرا کیا ہونا چاہیے. تو کافی ہے تیرا حساب کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہارے ایک ایک عمل کا پورا بدلہ دیں گے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. جسے اللہ نے جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز. یہ ہے کامیابی ہے. تو میرے بھائیوں، وہ موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کی زندگی اور دنیا کی وقتی زندگی میں ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے، کامیاب کے بارے میں دل کو سکون چاہیے، چین سکون کی زندگی چاہیے، گھر میں، بال بچوں میں، خاندانوں میں، بستیوں میں. تو میرے دوستوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہے، راستہ دیا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ سیدھا راستہ میرا دیا ہوا ہے، اس پر چلو. اور اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر گلیاروں نہ گھسو خواہشات میں. ایک راستہ ہی ہے.
دین کا راستہ زندگی میں آئے گا. اور یہ اس کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے کہ ایمان دل میں اگر آ جائے گا تو پھر آدمی کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. ایک آدمی موٹا آدمی ہے، موٹا، لیکن لو پریشر ہو گیا ہے، لو پریشر ڈاؤن ہو گیا ہے، تب یہ کھڑا ہوگا نہیں ہوگا. کھانے پہ چلو تو حالانکہ اتنا موٹا تگڑا ہے لیکن چلنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ پریشر ڈاؤن ہے. پریشر کا علاج کرے گا اور جب پریشر برابر ہو جائے گا تو پھر کہنے کی تو پھر کھڑا ہو تو خود کھڑے ہو جائے گا، خود کھانا مانگے گا، دکان پہ جا کے بیٹھے گا. لیکن پریشر جب تک میرے دوست صحیح نہ ہو تو کچھ نہیں کرتا. ایسے آج کے مسلمان کا ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے. چاہتا تو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ کے پڑھ نہیں سکتا ہے. ارے بھائی 5 وقت کچھ بھی تو ہمت نہیں پڑتے. کیوں؟ پریشر ڈاؤن ایمان کا. چار مہینے جماعت جب جاتا ہے اور ایمان پر محنت کرتا ہے، علاج کرتا ہے اور اندر ایمان بنتا ہے تو پھر کہہ تو نہیں 5 کی نماز پڑھ، تہجد پڑھتا ہے. اندر ایمان کا پریشر جو ڈاؤن تھا وہ ہائی ہو گیا، برابر ہو گیا. پھر نہیں کہنا پڑتا جھوٹ چھوڑتے ہیں، جو خود جھوٹ چھوڑتا ہے. پھر جوان سے نہیں کہنا پڑتا یہ فیشن کی زندگی چھوڑ دے، وہ خود چھوڑتا ہے. ہاں، ماں باپ کو ستانے والا پھر ماں باپ سے معافی مانگتا ہے. ایمان بنا ہے اندر. ہاں، اتنا ایمان بن جائے پھر آدمی اپنی زندگی بھر کی نمازوں کی قضا کرتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے 4 دن اللہ کے راہ میں نکلنے کے بعد جب ایمان بن گیا تو انہوں نے اپنی 30 سال کی نمازیں قضا کی. اندر ایمان بنا تو گھر آ کر ماں باپ سے معافی مانگی اس نے کہ اماں میں نے آپ کو بہت زیادہ معاف کیجیے گا. محلے والوں کے پاس جا کے معافی مانگی. ہاں، اور آج بھی حلال روزی کی کمائی کی طرف گیا. لوگوں کو ستاتا تھا، ستانا بند کر دیا اس نے، اندر ایمان بن گیا ہے. پھر اس کا دین سیکھا، قرآن پڑھنا سیکھا. جو مال حرام کی راستوں میں خرچ کرتا تھا اب وہ غریبوں کو خرچ کرنے والا بن گیا. اپنی زکات نکالنے والا بنا. زکات ہندوستان میں پھنسانے کے لیے آیا تو اندر ایمان بنا. آخر کسی کے پیدا ہو گئی تو افریقہ جانے کے بعد اس کے ذہن کہ میں تو مالدار ہوں، میرے پاس تو مال بہت ہے. کیا ہے یہ تو 200 لگے ہوئے کتنا چاہیے. تو اس نے سوچا کہ میرے جو زکات ہے میرا مال بھی زیادہ ہے، کیا کرنا ہوگا. تو وہاں سے ہندوستان مفتی صاحب کے پاس آیا. اپنا حال مفتی صاحب کے سامنے رکھتا ہے، ایسا میرا حال میں کیا کروں. میں کہا کہ زکات نہیں کروں اور کیسے کروں. اتنے سالوں کی زکات کا حساب کر کے تو زکات اللہ کے یہاں
اللہ کی مخلوق کر ادا کر تو وہ تجھے معاف کر دے گا. تو 18 سال کی زکات کا حساب لگائے. 18 سال میں میرے پاس مال آیا ہے, 18 سال کی مجھ کی زکات ہے, اور وہ زکات کا حساب لگا کر پھر وہ زکات ادا کی اس نے. ایسے بہت سے ایسے ہیں جن پہ زکات ہے, جو کہ سمجھتے ہیں ہم کا لکھپتی کروڑ پتی ہیں. لکھپتی کروڑ پتی کے نام مالدار کے نہیں ہیں اسلام میں وہ آدمی جو کھا کے پی کے اپنی ضرورتیں, کپڑے واسطے لتے وغیرہ جو اپنی ضرورتیں ہیں ان تمام کو ضرورتوں کو پورا کر کے اس کے پاس اتنا مال بچے جس پر 52.5 تولہ چاندی آئے. 52.5 تولہ چاندی جتنا پیسہ 5,000 10,000 30,000 روپے کتنا ہوگا. اتنا بچتا ہے اس کے پاس کھاتے پیتے تمام. اور ایک سال گزر گیا ہے, ایماندار ہے شریعت میں, اس کو زکات نکالنا فرض ہے. اور اگر وہ 15 سال کا ہو گیا تو اس پر زکات فرض ہے. 15 سال کی عمر میں آدمی پر خدا کے احکام آتے ہیں. زکات فرض ہے, نماز فرض ہے, اگر حج کے استعداد تو حج کرنا فرض ہے. یہ سب سیکھنا پڑتا ہے. اسے تبلیغ میں تیسرا نہ کوئی علم ہے, اپنی ضرورت کا علم سیکھو. ایمان تو میرے بھائیوں, یہ ہماری پہلی ضرورت ہے. دکان پر جانے سے پہلے ابتدا ایمان آدمی سیکھے کہ دکان میں حلال طریقے سے کمائے, حرام چیز اختیار نہ کرے. بہت سی چیزیں ایسی جو حرام ہیں اس کا بیچنا بھی حرام ہوگا. ہاں, جو چیز حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے. اب کیا بھی شراب بیچے تو اس کی کمائی صحیح ہے نا. جھوٹ بولنا حرام ہے, لڑکی مارنا حرام ہے. ہاں, آدمی اپنی ترازو کو صحیح کرے. ترازو کو نہیں ہے, کسی کو کم تو نہیں آئے گا. میرا کیا ہوگا. ہمارے ساتھ سے پہلے کے توڑنے کے وہ ہوتے تھے, دو سیری تو وہ ہر ہفتے میں ان کو صاف کرتے تھے, دھوتے تھے, اور دھو کر اس کو برابر دے کر کے پھر اس سے توڑ کر لوگوں کو دیتے تھے اور لیتے تھے. تو بھائی اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں زندگی میں آتی ہیں دوسرے ایمان سے, کہ آدمی کی زندگی بڑی ہوتی ہے. اور جب آدمی ایماندار بن جاتا ہے نا تو پھر ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. آدمی ایماندار ہوتا ہے تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے. ہاں, اس لیے میرے بھائیوں, یہ چیز موت سے پہلے موقع ہے. موت کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کر سکے گا. اللہ کے قائل نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو, اور کچھ جو کرنا ہو کر لو. چانس ہے 5. اللہ نے آدمی کو 5 چانس دیے ہیں. اس چانس سے فائدہ اٹھا لے گا تو اس کی دنیا آخر بن جائے گی, اور اگر اس کو ہاتھ سے چلا گئے پھر اس کو نہیں ملے گا. حیات کا قبل موت, زندگی کو موت سے پہلے. زندگی کرنا موقع دیا ہے, چانس ہے. کسی کو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے. موت آ گئی تو یہ چانس ہاتھ سے نکل گیا, ختم.
زندگی کو موت سے پہلے پہلے، جوانی کو پڑھے بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ جوانی کا زمانہ میں تو علم زمانہ، طاقت اور قوت انسان میں ہوتی ہے، دوڑ سکتا ہے، کھیل سکتا ہے، چل سکتا ہے، اور راتوں کو جاگ سکتا ہے، خدا کی مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے، ایماندار بن سکتا ہے۔ جوانی میں آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، تو جوانی میں آدمی موت کر کے محنت کر کے ایماندار بنے گا۔ بہت سے نوجوان ماشاءاللہ دین کی محنت میں لگنے کے بعد ان کی زندگیاں نمونہ بن گئی۔ گھر میں جوانی ایک موقع ہے، اللہ نے دیا ہے، اب ہم نے کچھ کر سکتے، بوڑھے ہو گئے، شبابت قبل حرمی، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان سے کر دو، صحت کا قبل سقمی، تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ آدمی کو اللہ تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، ہونا نہیں کرتے۔ بیماری میں دواخانوں میں بہت سے بیمار پڑے ہیں، چل بھی نہیں سکتے۔ تندرستی کو بیماری کو، بیماری سے پہلے۔ غنا کا قبل فقری، اللہ نے آدمی اچھے حالات دیے ہم کو، کھاتے پیتے بنائے ہیں۔ بہت سے بیچارے ہیں ان کے پاس مکان بھی نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، پوری ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس رہتا ہے، تو فرمایا اللہ نے جو تمہیں اچھی حالت میں رکھا ہے، وہ اچھی عادت ختم ہو جانے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ کر لو۔ فراغ کا قبل شغل، اور اللہ نے جو تمہیں فرصت فراغت کی ہے، وہ مشغولی سے پہلے پہلے اس پہ کچھ کر لو۔ ہاں پھر نا بیزی وہ ایزی نہیں ہوتا، اور یہ بھی اللہ کا عذاب ہے آدمی پر کہ اللہ اسے ایسا پھانس دے دنیا کے کاموں میں کہ پھر فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب ابن آدم تفرغ لعبادتی، او آدم کے بچے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ ہاں املأ صدرک غنا واسد فقرک، اگر تو میری اطاعت پر زندگی اختیار کرے گا اور میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے گا تو میں تیرے دل کو ٹینشن سے خالی کر دوں گا۔ املأ صدرک غنا، میرے دل کو میں غنا اور بے فکری سے بھر دوں گا۔ واسد فقرک، اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ محتاجی تو اللہ دور کریں گے، مال نہیں کرتا، مال سے تو دن بدن اور محتاج بنتا ہے۔ لکھ پتی ہونے کے بعد کروڑ پتی بننے کے چکر میں موت آ جائے۔ اصل تو فقر، میں تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری اطاعت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، نماز کے لیے فارغ نہیں ہوا، دین کو زندگی میں لانے کے لیے فارغ نہیں ہوا، اور تو دنیا میں لگا رہا، ملا تو یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کے کام دھندوں میں پھنسا دوں گا۔ آفس میں 2 سے 4 ٹیلی فون رکھوا دوں گا۔ یہ ٹیلی فون رہا ہے، ابھی بات کا امام دوسری گن ہو اس کو گایا اٹھاتا ہی رہے گا۔ ملا تو یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کے کاموں سے بھر دوں گا۔ ولا اسد فقرک، اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ ایک کاروبار سے سب چل رہا تھا، پھر بھی دوسرا کاروبار
دوسرا تلاش کرے گا، دوسرا تو تیسرا تلاش کرے گا، دبئی جائے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کھلا رہا ہے، پھر وہاں کی سوچتی ہے. اور تیری محتاج، محتاج کا محتاج. ہاں غریباً غریب، غریب کو تم 5,000 روپئے اللہ کے گلاب پہ دو تو خوش ہو کر اللہ تمہارا بہت بھلا کرے گا. وہ 5,000 میں راضی ہو جائے گا. لیکن میرے دوست کروڑ پتی کوئی ہو، اس کو تم بلا کر 5,000 روپئے دو تو کیا کہے گا؟ 5,000 کیا لاتا ہے، 5 پیٹی لا. اس کی محتاج تو نہیں ہوگی، وہ 5 پیٹی مانگتا ہے. محتاج ہی ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے بھائی میرے عزیزو، اس محنت کو غنیمت سمجھو اور اس محنت میں اپنے آپ کو مت لگاؤ. اللہ کے دین کے لیے جو بھی آدمی اپنی جان مال لگائے گا اللہ اسے محتاج نہیں کرے گا. اور جتنا ہی اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے اتنا امن دے گا، اس کی دنیا آسان کر دے گا، آخر زندگی مزے اڑائے گی اور اس کو مرنے میں مزہ آئے گا. جو ایمان والا بنتا ہے نا وہ مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، اور جس کے کھاتا صاف نہیں ہوتا وہ مرنے سے ڈرتا ہے. اللہ کے نبی کی دعا ہے، اے اللہ تو ہر اس آدمی کے دل میں موت کی محبت دے دے جو تیرے نبی کو اللہ کا رسول مانتا ہے. مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا ہے، مسلمان تو موت کو چاہتا ہے، نبی اللہ کے ساتھ ہو جائے. لیکن جو آدمی گناہوں کی زندگی گزارتا ہے اس کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے. وہ ہوائی جہاز نہیں جا سکتے، ہوائی جہاز کے لیے مر جاؤں گا، حالانکہ اب تک کوئی فکر نہیں ہے. لیکن موت سے ہلکے سے نہیں جاتے، ہلکے نہیں جاتے. تو ہوائی جہاز نہیں گر جائے گا تو موت کا ڈر ہے. نہیں جائے گا تبھی موت تو آنے والی ہے. موت جب آپ کی ایمان بناتا ہے نا تو اللہ کی ملاقات موت کے وقت وہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کی ملاقات ہو جائے. وہ کلمہ پڑھتا ہوئے دنیا جاتا ہے اور اللہ بھی اس کا استقبال کرتے ہیں. ایماندار ہوتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں ایک موقع ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ یہی ہے. دنیا کی پریشانیاں، موت کے بعد کی پریشانیاں، عزت اللہ دیں گے اسی راستے سے. تمہاری اولاد دیندار بنے گی، خدا ان کی حفاظت کرے گا. اور اولاد کو چاہے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں دلا دو، زندگی میں دین نہیں ہے کسی حال میں دنیا میں راز نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے آپ اللہ سے گزارش ہے نکلو اللہ کے راہ میں، ورنہ ایک دن نکلنا تو ہے. موت آئے گی تو کہیں رہے گا یہ. لیکن ہاں اگر موت سے پہلے اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان پر محنت کی، اللہ کے دین پر محنت کی اور محنت کرتے کرتے موت آئے گی تو وہ دن موت کے دن تمہیں میرے دوستوں کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ آدمی خوشی جائے گا. ملک الموت جب آئے گا ہم کو پہلے لبیک آؤ. کیوں؟ کیا الحمدللہ اللہ کے راستے کی محنت میں لگے ہوئے تھے. گھروں کو اللہ کے لیے چھوڑ کے گئے، ہم تو اللہ کے لیے گھروں کو چھوڑ کے گئے جماعتوں میں اور اللہ کے لیے محنت کی ہم نے. اور اللہ کو ہم نے ملاقات کی، بلا رہا ہے تو ہم لبیک جائیں گے. اس کے لیے محنت کی ہم نے. دین کی محنت کرتے کرتے مرو گے
تو تمہاری موت کے وقت میں ہزاروں لوگ رو کر تمہاری بھی دعائیں کریں گے. جتنوں کو کے پاس تم جماعت میں گئے، گشتوں میں گئے، تمہاری محنت پر اللہ نے ان کو دی، ہدایت دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، تمہاری موت کے وقت میں یہ تمہارے روئیں گے کہ اللہ کی بڑا کرے. دین کی محنت سے دین آئے گا. مال کی محنت سے مال کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں بھی ملتا، محنت کرتا سکتی ہے. لیکن دین کی محنت سے دین ضرور ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے. اور مرنے کے وقت میں دنیا یہاں چھوٹ جائے گی اور دین ساجھا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صحابہ سے کہا کہ انسان کی اور انسان کے مال کی اور عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی ہو اور اس کے 3 بھائی ہو. موت کے وقت میں اس نے ایک بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھائی میری حالت تو دیکھتے ہوں، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ تم بیمار ہے، تیری دوادارو کروں گا اور اگر مر جائے گا تو تجھے خبر میں پہنچا دوں گا کہ اس کے خاندان ہے اور اولاد ہے. وہ اتنا ہی کرتی ہے، بیمار ہو تو کچھ خدمت کرے گی، مرنے کے بعد اور پہنچا دے گی. اس نے دوسرے بھائی کو بلایا، بھائی تو کیا کرے گا؟ اس کا جواب تم نے سن لیا، تو کیا کرے گا؟ تیرا تعلق موت کرنا، جہاں تو مرے گا میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا. اس کا مال ہے. دوسرا بھائی مال زندگی میں اس کے پاس رہتا ہے، پھر مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے. ابھی تو سکرات میں ہوتے ہیں نا، اسی وقت سے چشم کرنا شروع کرتے ہیں. گھر میں تو اس کو کیا کام دے گی اور حساب آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ گھر پورے میں گھر میں لوں گا، مال تقسیم ہو جاتا ہے. وہ تیسرے بھائی کو بتاتا ہے کہ 2 بھائیوں کی تو نے سن لی، تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ تیسرا بھائی کا زندگی تیرے ساتھ ہوں، جہاں جائے گا تیرے ساتھ ہوں، موت کے وقت میں تیرے ساتھ، قبر میں تیرے ساتھ، پلسرات میں تیرے ساتھ، یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑوں گا. کہیے اس کا بھائی عمل ہے. اچھا عمل آدمی کے ہوتے ہیں تو جہاں جاتے اس کے ساتھ اچھا عمل ساتھ جاتے ہیں. اچھا آدمی بھرے اپنے پاس بھی جاتا ہے. ہمارے اچھے ہیں، دنیا میں ہر جگہ عمل ساتھ ہوتے ہیں اور قبر میں بھی عمل ساتھ جائیں گے اور پلسرات میں بھی عمل ساتھ آئیں گے. کئی عمل ہے. کون سا بھائی اچھا کیا ہوتا ہے؟ وہ دو کسی کام کے نہیں ہے. یہ تیسرا بھائی اچھا. اور سوچو ہم عمل کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں. نماز کو چھوٹے بچپنے کی سیکھی، وہی نماز ہے بھی، نماز سیکھتے نہیں، نماز بناتے نہیں. اور اللہ بھی کہتے ہیں اچھے سے اچھا عمل کرو. ہاں تو یہ میں تو اس کی محنت ہے. اللہ کی راہ میں نکلو گے تو میرے دوستوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، تبلیغ میں جماعت میں نکلنا ایسا ہے جیسے ایکسرے کے سامنے کھڑا ہونا. ایکسرے میں آدمی کو اپنی تمام بیماریاں پتہ چل جاتی ہیں. ایسے جب جماعت میں جاتا ہے نا اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے میرے اعمال کا حال کیا ہے، میری نماز کیسی ہے، میری زندگی کیسی ہے. ایسے ہو جاتا ہے. ہاں اور پھر آدمی اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے. اس لیے بھائیوں اللہ نے تمہیں اجتماع میں بھیجا اس لیے کہ اللہ تم پر کرم اور فضل کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا ہی میں میرے بندے بن کر زندگی گزاریں اور زندگی گزارتے گزارتے میرے پاس آئے. اس کے اللہ کو اجتماع بھیجا ہے. اجتماع سننے کے لیے نہیں ہے، اجتماع اس لیے کہ تاکہ ہم کی محنت کے لیے ترتیب بنائیں اور اللہ کے راستے کی محنت لگیں.
ہوتے ہمارے بھائی کے ہیں تو شروع میں جب جینے کی کوشش کرتے تھے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ایسا کہتے ہیں، لیکن تقریباً ان کو چھوڑا نہیں، جاتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں نے ان کو ہمت ہی 3 دن لگا ہے، پھر 3 دن کے بعد کتنا لگا ہے، 30 دن لگا ہے۔ اللہ کے راستے کی محنت میں یہ اپنی جان پر لگانے والے بن گئے اور اس کے نتیجے میں میری زندگی میں بہت صحیح ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی آسان کر دے گا، مشکل نہیں ہے۔ آج بھی اپنا جو ایک قدم بڑھاتا ہے نا تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور 2 قدم اللہ اس کی مدد کے آگے بڑھاتا ہے، ڈبل اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ کی توفیق دیں گے تو جاؤ گے۔ آدمی فرصت کی وجہ سے نہیں جاتا، کیونکہ بہت سی فرصتیں ہیں، ان کو کچھ کام نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے نماز بھی نہیں آتے ہوں گے، توفیق نہیں ہے، اور کوئی جمعہ کی نماز چھوڑ کر نہیں ہوگا۔ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتا، سنا کر ہوں میں مسلمان نہیں ہوں کیا جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا؟ اچھا جمعہ کی نماز کی توفیق کیوں ملتی ہے؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں اس میں ایک بھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور جمعہ کی نماز کا خدا نے سب وہ پانچ کی نماز پڑھنے والوں سے پہلے مسجد پہنچا دیتا ہے۔ کیوں کہ اگر یہ جمعہ کے دن تم اب جمعہ کی نماز میں پڑھنے کے لیے جائیے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ نکلے مسجد سے اور پھر اس کو اتنا پوچھو کہ ابراہیم بھائی آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے، اتنا پوچھے نا تو جاتے جاتے کھڑا ہو جائے گا، کیا تو کہے گا آئندہ جمعہ کی نماز پڑھنے آؤ گے؟ کیوں جمعہ پڑھنے آؤ گے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ وہی کہے گا میں مسلمان نہیں ہوں، جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا، کہ آپ کی مرضی سے پوچھتا ہے، یعنی اتنا برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی مجھے جمعہ کی نماز پڑھنے کو کہے، اتنا پکا اندر سے ارادہ ہے کہ جمعہ کی نماز کو ہر حال میں پڑھوں گا۔ تو اس کے اندر کے ارادے پر اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن 5 وقت کی نماز پڑھنے والے پہلے مسجد میں اللہ توفیق دیتا اسی کو جو دل میں فیصلہ کرتا کس چیز کا، اور اسی کو تم کو ابراہیم بھائی اللہ جمعہ کی نماز قبول فرما لے، عصر کی نماز میں ہو گے تو کھڑا نہیں رہے گا، انشاءاللہ کر کے بھاگ جائے، ارادہ نہیں ہے تو 3 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز یاد نہیں رہتی اس کو، اور وہ 1 ہفتے کے بعد بھی یاد رہتی ہے جمعہ کی۔ ایسے یہاں اس میں بہت سے اجتماع میں آتے ہیں لیکن جب نکلنے کا ارادہ نہیں کرتے، انشاءاللہ 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 ہاتھ پیچھے کریں گے، کون نے کہیں گا اندر ارادہ نہیں ہے۔ اور اسی میں بہت سے ہیں جنہوں نے کسی وقت میں پختہ ارادہ کیا، اللہ نے توفیق دے کے پہنچا دیا۔ میں یہی کہتا آج کا مسلمان اس نے مسلمان بن کر جینے کا فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، 5 کی نماز پڑھتا بس اس میں اسی پہ کفایت ہے، بہت ہو گیا، ذرا کھانا پینا کمانا نبی کے طریقے پر آیا فیصلہ ہی نہیں کیا ہے، اور جس نے فیصلہ کیا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ ایسے آج بھی آپ چاہے اجتماع میں آئے لیکن ابھی یہیں بیٹھ کر فیصلہ کرو گے کہ انشاءاللہ یہیں سے چاہنے جانا ہے اور ایمان سیکھنا ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، اور اللہ کے دین کی مدد کروں گا اللہ میری مدد کرے گا اور میرا بھی اللہ آسان کر دے گا، تو اللہ یہاں سے جانا ہی آسان کر دے گا، یہیں سے جاؤ گے۔ اب
طے کرو کہ نہیں؟ پھر سوچو کہ کپڑے نہیں لایا تو تم کو کپڑے نہیں دیتے، کپڑے منگا لوں گا، پیسوں کا کیا ہے، پیسے کو وہاں سے لے آؤں گا. ہر ایک چیز کی ہوتا سلجھائے گا اور نکلنا آتا نہیں ہوگا. اس میں بہت سے ہوں گے جو بیرون گئے ہوں گے باہر ملکوں میں اللہ کے راستے میں، اللہ نے وہاں پہنچا ہے. آدمی کے فیصلے پر خدا کی بن جاتی ہے، توفیق ملتی ہے. ہم کو وزن دعا پر اللہ جماعت میں نکلنا آسان کرے، آسان تو کرے گا بتوں کی کہہ کر. جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے والا فیصلہ کیے ہوئے تو سب تیار ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ کریں تو بچا بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک بات ہے، تم حالات دیکھ کر فیصلہ کرو نہیں ہوگا، اور اللہ پر بھروسہ کر کے طے کر دو گے تو اللہ آسان کر دے گا. یہیں سے نقد جاؤ. ہمارے وہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشکیل پر فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہاری تشکیل کروں گا تو شیطان آئے گا، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، اور یہ ہے، یہ ہے، وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. تو تم ایک ہی بات کہنا اس کو کہ اگر میں یہاں ابھی مر گیا تو اس کا کیا ہوگا. اگر میری ابھی موت ہو گئی تو جتنے کام میں تو بتا رہا ہے اس کا کیا ہوگا. تو اللہ کرے گا. تو میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا تب بھی اللہ کرے گا. کون کرے گا؟ اللہ. ارے بولو اللہ. اور حضرت فرماتے تھے کہ تو بہت بڑا بت ہے، تیرے لیے بھی تیرے خاندان کے لیے بھی. کہ وہ اپنے لیے بت بنا ایسا ہے، میں کماتا ہوں تو سب کھاتے ہیں. اللہ کھلاتا کہتا ہی نہیں تو اللہ پر تیرا یقین ہی نہیں ہے. میں کرتا ہوں، تو اترا ہوا ہے. تیری بیوی تجھے پہچانتی، اللہ کو نہیں پہچانتی. تیری بیوی کی زبان کا بول یہ ہے تم کماتے ہو ہم کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا نہیں کہتی ہے. تیرے بچوں کی زبان کا بول بھی ابا لاتے کھاتے ہیں. ایک بھی اللہ کو نہیں بولتا. جب تو اللہ کے راستے سے نکلے گا تو تیرا بت ٹوٹے گا. یہ میں نہیں کرتا، اللہ کرتے. میں تو 4 دن اللہ کے راستے میں گیا تھا اور یہ کام کر کے چھوڑ کے گیا تھا اور اللہ نے سب کام بنا دیا. پھر اللہ تیری بیوی کا زبان کا بول بدلے گا کہ میاں بچے کے باوا 4 مہینے جماعت پہ جاتے ہیں اور اللہ 12 مہینے کی جاتے ہیں. اور بچے بھی دیکھیں گے کہ 4 مہینے ابا نہیں تھے اور گھر میں تو فروٹ بھی آ رہا تھا، کھانا بھی رہا تھا. اللہ کھلاتا ہے. کس نے کیا؟ اللہ نے کھلایا. اور جب اس زبان کا بول تمہارا بن جائے گا اللہ کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنی قدرت سے کر کے دکھائیں گے اور تمہاری مدد کے دروازے خدا کھولے گا. اس لیے بھائیو ابھی موقع ہے، جماعت جا رہی ہیں، ابھی تمہیں شیطان کہے گا کھیتی کٹائی بوائی یہ سب یاد دلائے گا وہ. اور تم کہو کہ میرے ابا تھے تو وہ بھی ایسا کہتے تھے، وہ گئے تب ہو رہا ہے. میں جاؤں گا تو اللہ ہی کریں گے، بچے کریں جو بھی کریں گے. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور انشاءاللہ دعا والے بن جاؤ گے. اللہ کے نبی نے اپنے ہر امتی کو دعا والا بنایا ہے اور آپ نے ہر جگہ یہی بتایا مشکل میں کہ 2 رکعت نماز پڑھ صلاۃ الحاجت اور اللہ سے دعا مانگ، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں سب کے سب طے کرو. ابھی یہاں آ کر طے کرو گے تو ہمیشہ کے لیے خدا ہمت دے دے گا اور ہمیشہ کے تمہارے رائے کھل جائیں گے اور پھر ترتیب کے چکر میں نہیں پڑو گے. اللہ کے دین کے تقاضوں کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں آگے بڑھائے میرے بھائیوں. اس لیے اب یہاں پر پہنچایا ہے، گھر سے نکل کے تو آ گئے ہو، اب کچھ نہیں کرنا، یہیں سے جماعت پر جڑ کے چلا جانا. اللہ آسان کرے. جس اللہ نے اجتماع میں پہنچنا آسان کیا وہی اللہ ایمان کو بنانے کے لیے. سوچو موت آئے گی میرے دوستوں، ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہماری نماز کا کیا حال ہے،
ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کہاں گزرے گی میرے دوستوں، کہاں گزریں گے؟ اس حال میں مت مر جائیں گے، دنیا بچے نہیں میرے بھائیوں، اللہ کا دین زندگی میں محنت کرتے کرتے اگر ہم اللہ کو پیارے ہوں گے تو قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ہمارا حج ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی خدا اپنی مدرسہ میں حال کر کے ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ آسان کر دے گا، اور ہماری اولادوں کو ہم سے دین ملے گا۔ آج ہمارے ذریعے ہماری اولاد کو دین نہیں مل رہا، دین کی محنت جب کرو گے تو انشاءاللہ اللہ دین کی سمجھ دے گا، اور ہمارے گھروں میں ہمارے ذریعے دین آئے گا میرے بھائی، اور دین آئے گا تو دین اپنی تمام برکتیں اور مدد لے کر آئے گا۔ جیسے گھر میں تمہارے بجلی آتی ہے تو بجلی آتی ہے، سب لے کر آتی ہے، پنکھا لے کر آتی ہے، کولر لے کے آتی ہے، کوکر لے کے آتی ہے، سب لے کے آتی ہے۔ تو سب تیار ہو؟ انشاءاللہ ارے سب تیار ہو؟ انشاءاللہ کون اللہ پر نگاہ کر کے طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ